बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा भी सामने आ गया है और अदालत की जानिब से जो फ़ैसला तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है और उसमें जो दरख्वास्त गुजार थे और रिस्पोंडेंट्स जिनके हलफ से मुतल्लिक अदालत ने फ़ैसला दिया था, हलफ रुकवा दिया था, उससे मुतल्लिक स्पीकर कौमी असम्बली ऑफ़िस की दौड़ें लग गई हैं और बाकायदा तौर पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी तलब कर लिया गया है और राय भी मांग ली गई है। मामला किस तरफ जा रहा है, अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम आज का जो रिटन फ़ैसला है वो मैं आपके सामने रखता हूं। अदालत में आज रिट पिटीशन नंबर 1272/2024 का जो रिटन फ़ैसला है 5 रुकनी बेंच है, उसमें कहा गया है कि एट द वेरी आउटसेट समात शुरू होते ही मिस्टर सनाउल्लाह द वर्थी डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑन बिहाफ ऑफ द वर्थी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान स्टेटेड एट द बार दैट द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान is preoccupied before the Honorable Supreme Court of Pakistan in some other case, hence requested for adjournment। के जी जैसे ही समात शुरू हुई तो जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने अदालत को बताया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी केस में मसरूफ़ हैं, इस वजह से वो आज नहीं आ सके। काजी मोहम्मद अनवर एडवोकेट आल्सो ब्रॉट इनटू द नोटिस ऑफ द कोर्ट दैट द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा इन इज़ वेकेंट ड्यू रेजिग्नेशन ऑफ द एडवोकेट जनरल। साथ ही जो काजी साहब थे, जो एडवोकेट थे मोहम्मद अनवर, काजी मोहम्मद अनवर, उन्होंने अदालत को आगाह किया कि जनाबे वाला आपने तो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ऑफ़िस को भी तलब किया था और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा चूँकि रिज़ाइन कर चुके हैं, इस वजह से इस वक्त तो कोई एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा मौजूद ही नहीं है, उनकी भी अपॉइंटमेंट होनी है, इस वजह से भी समात आगे नहीं बढ़ सकती चूँकि एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का ऑफ़िस खाली है और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद नहीं है। काजी जवाद एहसान उल्लाह कुरैशी एडवोकेट लर्नड काउंसिल फॉर रिस्पॉन्ड नंबर 21, वो रिस्पॉन्ड नंबर 21 जिसको जो MNA है और जिसको रोका हुआ है कि आपने हलफ नहीं लेना, उसका वकील पेश हुआ। रिक्वेस्टेड फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द इंटरम रिलीफ ग्रांटेड इन फेवर ऑफ द पिटिशनर वाइड ऑर्डर डेटेड 6/3/2024 कि जी जो आपने 6 मार्च को फ़ैसला दिया है इंटरम ऑर्डर, उसमें आप थोड़ी सी उसको मॉडिफाई कर दें, तब्दील कर दें। वो तब्दीली क्या चाहते थे? MNA जो मखसूस नशिस्तों पर जो तोहफे में दी गई सीटें हैं, मखसूस नशिस्तें, उसमें कामयाब होने वाले उम्मीदवार MNA ने अदालत से गुजारिश की, उसके वकील ने, कि आप मेहरबानी करके 6 मार्च का आपका कल का जो इंटरम ऑर्डर है उसमें आप जो इंटरम रिलीफ का ऑर्डर है उसमें आप थोड़ी मॉडिफिकेशन कर दें इन द मैनर दैट रिस्पॉन्डेंट्स नंबर 5 to 22, जो रिस्पॉन्ड नंबर 5 से रिस्पॉन्ड नंबर 22 हैं, जो 18 MNA हैं जिनको हलफ से रोका है, कि उनकी हद तक मे बी अलाउड टू टेक ओथ ऑफ देयर ऑफिसेज एज द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 9 मार्च 2024। उन्होंने कहा कि आप मेहरबानी करके अपने इंटरम ऑर्डर में थोड़ी सी तब्दीली करें और हमें इजाज़त दें कि हम ओहत ले सकें, हम 18 MNA ओहत ले सकें ताकि हम शरीक हो सकें, सदारती इंतखाब में अपना हिस्सा ले सकें। He further contended that if the interim relief as it is continued, it shall have bearing on the presidential election for the office of the President of Pakistan। तो अगर आपका जो स्टे ऑर्डर है वो बरकरार रहा तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, हम सदर पाकिस्तान के इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और ये हमें एक बड़ा नुकसान होगा। आगे अदालत ने कहा, दी वर्दी डिप्टी अटॉर्नी जनरल वाइल रिस्पॉन्डिंग टू द सबमिशंस ऑफ लंदन काउंसिल फॉर रिस्पॉन्ड नंबर 21, जो रिस्पॉन्ड नंबर 21 थे, जो कामयाब MNA, उसके वकील के जवाब में डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने ये कहा, स्टेटेड दैट इवन इफ़ द इंटरम रिलीफ ऑलरेडी ग्रांटेड टू द पिटिशनर वाइड ऑर्डर डेटेड 6/3/2024, कि अगर आपकी जानिब से इंटरम दिया गया इंटरम रिलीफ अगर बरकरार भी रहता है जो 6 मार्च 2024 का है, रिमेन इन फील्ड, इट शैल हैव नो बेयरिंग ऑन द फेट ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर उन्होंने कहा कि जो कह रहे हैं कि आप अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करें और हमें इजाज़त दें, उन्होंने कहा ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका इंटरम ऑर्डर बरकरार भी रहे तो उसके बावजूद जो सदर पाकिस्तान के इलेक्शन है वो तो हो ही जाना है। तो उन्होंने इस बात को अदालत को इस तरफ ना जाने दिया कि आप इनको इजाज़त दें।
انہوں نے اجازت مانگی کہ ہمیں حلف کی اٹھانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم صدر کے انتخابات میں حصہ لے سکیں، تو عدالت نے کہا کہ جو ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے انہوں نے بھی کہا کہ ان کے حلف اٹھانے نہ اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صدر کا الیکشن تو پھر بھی ہو جائے گا۔ ان ویو آف دی ابو، اب ان کی صرف جو سبمیشنز تھیں عدالت کے سامنے وہ عدالت نے لکھی، عدالت نے کوئی آرڈر نہیں دیا، عدالت نے اس حوالے سے ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا۔ عدالت نے رسپونڈ نمبر 21 کے وکیل کی استدعا لکھی اور ڈپٹی اٹارنی جنرل کا اس میں جواب لکھا، اور پھر آگے آخر میں عدالت نے کہا ان ویو آف دی ابو دس کیس از پوسٹڈ ٹو 13/3/2024، یہ کیس 13/3/2024 تک اس کو ایڈجرن کیا جاتا ہے۔ ٹل دین انٹرم ریلیف آلریڈی گرانٹڈ وائٹ آرڈر ڈیٹڈ 6/3/2024، کہ انٹرم ریلیف جو پہلے ہی گرانٹ ہو چکا ہے 6 مارچ 2024 کو ان فیور آف دی پٹیشنر، جو سنی اتحاد کونسل کے حق میں اسٹے آرڈر گرانٹ ہو چکا ہے، شیل ریمین کنٹینیو۔ عدالت نے اس میں کوئی موڈیفیکیشن نہیں کی، عدالت نے ان کو اسپیکر کے انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی، صدر کے انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی، عدالت نے ان کو صدر کے انتخاب کے لیے حلف اٹھانے کی اجازت نہیں دی، عدالت نے اپنے 6 مارچ کے فیصلے میں کوئی موڈیفیکیشن نہیں کی، عدالت نے سمپل اتنا کہا ٹل دین 13/3/2024 تک انٹرم ریلیف آلریڈی گرانٹڈ وائٹ آرڈر ڈیٹڈ 6/3/2024 is in favor of the petitioner shall remain continue، وہ جاری رہے گا۔ جو 6 مارچ کا انٹرم آرڈر ہے وہ ریلیف ہے وہ جاری رہے گا پٹیشنر کے حق میں۔ پٹیشنر کون ہے؟ سنی اتحاد کونسل۔ نوٹس بی ایشوڈ ٹو آل دی ریمیننگ ایبسینٹ رسپونڈنٹس تھرو الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد ایز ویل ایز تھرو پوسٹل سروس آن دی ایڈریسز گیون ان دی پٹیشن، کہ تمام کے تمام جو رسپونڈنٹس ہیں ان کو دوبارہ نوٹس جاری کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے ذریعے۔ الیکشن کمیشن جن ایم این ایس کے کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری کرے ہیں ان کو الیکشن کمیشن ہی نوٹس کرے، اور ساتھ پوسٹل جو سروسز ہیں اس کے ذریعے بھی تمام جو اس میں مسئول علیحان ہیں رسپونڈنٹس ہیں ان تمام کو نوٹس جاری کیا جائے، اور پھر اس کے بعد عدالت اس سارے معاملے کو دیکھ لے گی۔ 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے، اور 13 مارچ کے لیے عدالت نے اسٹے آرڈر کو برقرار رکھتے ہوئے یہ معاملہ بھجوا دیا ہے معزز عدالت میں، یہ معاملہ بھجوا دیا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کی طلبی کے حوالے سے، اور عدالت نے کہا کہ 13 کو ہم اس کو فریقین کو سنیں گے، اور فریقین کو سننے کے بعد فیصلہ دیں گے۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مخصوص نشستوں پر آنے والے اراکین کل حلف نہیں اٹھائیں گے۔ قومی اسمبلی کی جانب سے اسپیکر آفس نے پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتناع پر اٹارنی جنرل سے رائے مانگ لی ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان سے یہ رائے مانگی گئی ہے کہ چونکہ 8 مارچ کے لیے حلف اٹھانے کا کہا گیا تھا، ان تمام کے تمام جو ایم این ایز تھے ان سے حلف لینا تھا، وہ مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملیں، پاکستان تحریک انصاف کو نہ ملنے کی وجہ سے اب یہ معاملہ بھجوا دیا تھا اور گفٹ کر دی گئی تھی باقی سیاسی جماعتوں کو، اور ساتھ کہا گیا تھا کہ 8 مارچ کو وہ حلف لے لیں گے تاکہ 9 مارچ کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے صدر پاکستان کا اس میں وہ اپنی ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ اب جب پشاور ہائی کورٹ کا کل کا انٹرم آرڈر اور پھر آج کا جو انٹرم آرڈر ہے، بیرسٹر علی ظفر صاحب کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ویلڈ ہے خیبر پختونخوا کی حد تک اور وفاق کی حد تک، وفاق کو ہائی کورٹ آرڈر دے سکتی ہے، اور اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے پنجاب کی مخصوص نشستوں کی حد تک۔ اس کی پٹیشن کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو پاکستان تحریک انصاف نے رجوع کیا ہے لاہور ہائی کورٹ سے۔ تو اب جو قومی اسمبلی ذرائع کے مطابق اسپیکر آفس نے پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتناع پر اٹارنی جنرل آف پاکستان سے رائے مانگ لی ہے۔ حکام قومی اسمبلی کے مطابق ہم کسی تنازعہ میں نہیں پڑنا چاہتے، عدالتی فیصلے کو مانا جائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی کاپی ابھی ان کو موصول نہیں ہوئی۔ وزارت قانون اور اٹارنی جنرل کی رائے کے بغیر اس معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ چونکہ پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر اراکین کو حلف اٹھانے سے روک رکھا ہے، اس وجہ سے ہم پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھیں گے، اور پھر ہم جو اٹارنی جنرل آفس ہے اور وزارت قانون کا جو آفس ہے اس سے رائے مانگی ہے، ان کی جانب سے ہمیں جو ہدایات کی جائیں گی یا جو ہمیں سجیشن دی جائے گی اس کے مطابق ہم اگلا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کل حلف لینا ہے یا نہیں لینا۔ اب ان کے لیے پریشانی ضرور بن چکی ہے
کل کا فیصلہ تھا، آج پھر ریٹن فیصلہ آ گیا ہے۔ ریٹن فیصلے میں کل کے دیے گئے انٹرم آرڈر کو اور انٹرم ریلیف کو برقرار رکھا گیا ہے، اس کی کاپی بھی آج پہنچ جائے گی، اور ڈیفینیٹلی جو رجسٹرار آفس ہے، 5 رکنی بینچ ہے، کوئی چھوٹا بینچ تو ہے نہیں، 5 رکنی بینچ ہے پشاور ہائی کورٹ کا، تو وہ رجسٹرار آفس کے ذریعے جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے اس کو پہنچ چکی ہے، میڈیا کے ذریعے بھی پہنچ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کریں، لیکن انہوں نے رائے ضرور طلب کی ہے اٹارنی جنرل آفس سے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اٹارنی جنرل آفس کیا رائے دیتا ہے، کیا اب یہ حلف لیں گے یا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔